درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا. میں ملتمس ہوں برادر محترم حضرت علامہ مولانا محمد خان قادری صاحب سے کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنی مختصر سی حاضری پیش کریں. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب کا عظیم الشان خطاب ہوگا. بلا تاخیر حضرت علامہ مولانا محمد خان قادری صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات محبت کے ذات ذوق و شوق کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ آقا نامدار محبوب کائنات حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے. مل کے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ. یہ حضرات اگر آگے آگے آ جائیں جو پیچھے مہمان آنے والے ہیں تاکہ ان کو جگہ مل سکے تکلیف میں، یہ آگے آگے آ جائیں. یہ بھی حضرات آگے آگے آ جائیں. محفل کا ماحول بنے گا. میں چند منٹ صرف درود شریف کے حوالے سے ایک دو باتیں کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز مفتی صاحب خطاب فرمائیں گے. اور ذوق بنائیں تاکہ مفتی صاحب جیسے خطاب کرتے ہیں ایسے ہی آپ کا بھی ذوق ہو. تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ ہم پیش کرتے وقت ہم گھبرا جاتے ہیں. تو میں اس حوالے سے ایک دو باتیں جو اکثر محفلوں میں آنا جانا ہوتا ہے تو ہمارا ماحول اس قسم کا بن چکا ہے کہ ہم جب بھی ایسی دینی محافل کے اندر جاتے ہیں تو جب سٹیج کے اوپر علماء کرام سناخانان عظام جب یہاں پر تشریف لاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جملہ عرض کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے. تو اس وقت لوگ گھبراتے ہیں ہمارے اپنے اہل سنت کے اگر ہم نے اونچا صلاۃ و سلام پڑھا کوئی فتویٰ نہ لگ جائے. کوئی ایسے خواہش بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ خیال آتے ہیں جو میں نے ان محفل کے اندر دیکھا ہے. وہ کون سے خیالات ہیں میں آپ کے سامنے گزارش عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان خیالات سے نکلیں. وہ کون سے خیالات؟ بعض لوگ پیڈال کے اندر چاہے 40ویں کی محفل ہو، چاہے جمعرات ہو یا چافتہ ہو، چاہے محفل میلاد مصطفیٰ ہو، تو پوری محفل کے اندر جو حضرات پنڈال میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ذہن کے اندر چند خیالات ہوتے ہیں. وہ کون سے خیال ہیں کہ جب نعت خواں حضرات یا خطیب حضرات یا کوئی بھی بڑا آدمی ہمیں آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کے لیے کہتا ہے تو ہم خاموش رہتے ہیں. اس وقت ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کے لیے شاید درود و سلام پڑھنے کے لیے سر کے اوپر امامہ شریف ہونا ضروری ہے. ایک خیال ہمارے اندر یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ درود و سلام پڑھنے کے لیے سفید کپڑے پہننا ضروری ہیں. ہم یہ سوچیں. پھر اس کے بعد کچھ خیال یہ ہوتا ہے کہ جو سٹیج کے اوپر مولوی حضرات علماء کرام سناخانان عظام بیٹھے ہیں وہ درود و سلام پڑھیں گے، یا سر کے اوپر ٹوپی لگانا ضروری ہے یا سر کے اوپر امامہ سجانا ضروری ہے. نہیں حضرات، درود شریف پڑھنے کے لیے سر کے اوپر ٹوپی ہونا ضروری نہیں ہے، جسم کے اوپر سفید لباس ہونا ضروری نہیں ہے، سر کے اوپر امامہ سجا کر بیٹھنا ضروری نہیں ہے، سٹیج کے اوپر بیٹھنا ضروری نہیں ہے، سنت رسول سجا کر درود و سلام پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے ایمان ہونا. انسان کے اندر اگر ایمان ہے تو وہ درود و سلام کے نذرانے حضور کی بارگاہ میں
ہر حال میں پڑھے گا۔ کیسے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے فرشتے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے پیش کرتے ہیں، اور ساتھ اے ایمان والے لوگ، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے لوگوں تم بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ اب اس میں ایک چھوٹی سی بات میں کروں گا، علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اب اس آیت کے دو حصے ہیں۔ پہلے نازل ہوئی یا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ آیت کریمہ وحی نازل ہوئی، جبریل امین لے کر آئے تو پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ تو جب آپ نے یہ آیت کریمہ سنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو میں اور میرے فرشتے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے پیش کرتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں، تو ابوبکر صدیق حضور کے پاس بیٹھے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کس حال میں رہیں، کیا امت کا حق نہیں ہے؟ ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ سے کچھ عرض کیجیے، ہمارے حق میں بھی کو اللہ تعالیٰ سے فرمائی کہ ہم بھی اس کام میں شامل ہو جائیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض ہی کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کا محبوب غلام اب عرض کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ گوارا نہ ہے کیا کہ اب میرے محبوب کا غلام جو عرض کر رہا ہے اس کی عرض بھی پوری ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، کہا کہ جا جبریل امین میرے محبوب کو کہہ دے، فرما دے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو عرض کر رہے ہیں، جو سوال کر رہے ہیں، اس سوال کے بدلے میں میں کہتا ہوں کہ جو یا ایھا الذین آمنوا، جو بھی ایمان والے ہیں وہ بھی میرے محبوب اس عمل میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں، ان کا بھی درود و سلام اسی بدلے میں اپنی بارگاہ میں قبول کروں گا، جیسے میں اور میرے فرشتے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا